أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اسی کی رحمت سے ہم سب کی زندگی چل رہی ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ اور آسان دین پیش کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کی زندگی میں بہت ساری بنیادی ضرورتیں ہیں، بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی ضرورت شادی بھی ہے۔ شادی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، تو لہٰذا شریعت نے یہ حکم دیا، یہ جو بنیادی ضرورت ہے آسان سے آسان ہو، آسان سے آسان ہو۔ جیسے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، ہوا آکسیجن ایک بنیادی ضرورت ہے، شریعت نے اس کو آسان سے آسان تر بنایا تاکہ سب لوگوں کو یہ نصیب ہو، سب لوگوں کی یہ ضرورت پوری ہو۔ اسی طریقے سے شادی کو بھی شریعت نے آسان سے آسان کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عمر کے ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی، اسے شادی کی ضرورت پڑتی ہے، لڑکے کو ایک جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت نے نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کی اجازت دی ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ جس معاشرے میں شادی مشکل ہو اس معاشرے میں بے حیائی، زناکاری، بدکاری عام ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے میں، جس ماحول میں نکاح مشکل بنا دیا جائے، نکاح سخت ہو، وہاں پر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور جس معاشرے میں شادی کو آسان بنا دیا جائے وہاں پر بدکاری مشکل ہو جاتی ہے۔ عہد نبوی میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی دیکھیے کہ بدکاری کے واقعات اکے دکے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں پر انہیں حکم دیا گیا کہ شادی کو عام کریں، نکاح کو آسان سے آسان کریں۔ یہ دین بہت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور دیگر عبادات، حج کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزے کے احکامات بتائے، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے احکامات بھی بتائے، اور بار بار واضح کیا یہ آسان دین ہے اور اس کا ہر حکم آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے۔ تو شادی اور نکاح بھی بالکل آسان ہے۔ یہ اور بات ہے، بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اسے مشکل سے مشکل بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی آسان تھیں۔ آج سوچئے ایک باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے وہی جانتا ہے، جس کی بیٹیاں ہیں، جس کے گھر میں بیٹیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ باپ کی نیند کتنی قربان ہو جاتی ہے، اور کس قدر وہ تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، کس قدر وہ فکر رکھ لیتا ہے بیٹی کی شادی کے معاملے میں۔ واللہ میرے بھائیوں کہ آج ہم نے مشکل سے مشکل بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کس قدر آسان ہوتی تھی۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی انی قد وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ بازو میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو منظور نہیں تو میری شادی کرا دیجئے اس عورت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس صحابی سے پوچھا تمہارے پاس کیا چیز ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں اللہ کے رسول۔ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ تلاش کرو اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ صحیح، مہر ادا کرو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول وہ بھی میرے پاس میسر نہیں ہے۔ دیکھیے غربت تھی، محتاجی تھی، کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ زوجتک بما معک من القرآن، کہا کہ تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے، میں نے تیری شادی اس عورت سے کرا دی۔ سبحان اللہ، اس صحابی کو پتہ بھی نہیں کچھ دیر کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی۔ کس قدر آسان۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے رنگین تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول شادی ہو گئی۔ اچھا شادی ہو گئی؟ کہا اولم ولو بشاتن، کہا کہ اب تو تمہیں ولیمہ کرنی ہے، بھلے سے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ صحیح، تمہیں ولیمہ کرنی ہے۔ اتنے بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف جن کی شادی ہو گئی نبی کو پتہ نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کتنے خاص صحابی تھے نبی کے، شادی ہو گئی نبی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے کہ تم اس قدر حسین لگ رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کی شادی ہو گئی۔ اچھا، کہا کہ سیبم بکر، کنواری یا بیوہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی، اس لیے کہ میری بہنیں ہی اور ایک بیوہ جو عورت ہے وہ میری بہنوں کا خیال رکھے گی، اس امید کے ساتھ میں نے شادی کی ہے۔ میرے بھائیوں، بچانا یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں مدینہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی آبادی مختصر تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے شادی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو اتنی مشکل، جیسے آج ہم لوگ بنا لیے ہیں، سال ہر سال اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، شادی ہے اگلے سال، ابھی سے فکر ہے اس کی۔ ارے ابھی کیا، بلکہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے وہیں سے ایک باپ کی فکر شروع ہو جاتی ہے بیٹی کے سلسلے میں، اور ماں کو فکر ہو جاتی ہے بیٹی کے سلسلے میں۔ یہ سب ہم نے اپنے آپ میں مشقت بنا لی۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دین میں کبھی کوئی مشقت، کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں رکھی، لیکن دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں مشقتیں ڈال لی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ عہد تابعین کی بات کریں، سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی ایک بیٹی تھی، حسین و جمیل، عالمہ، دیندار، بااخلاق۔ عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ تھا، انہوں نے رشتہ بھیجا، میرے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کرا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرا سکتا، جبکہ ان کا درس مدینے میں ہوتا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے درس میں ایک شاگرد تھا ابن ابی وداع، وہ چند دن نہیں آئے۔ پوچھا کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ بیوی کا انتقال ہوا، اس لیے میں نہیں آیا، بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں اس پہ مشغول رہا۔ تو کہا کیا تم شادی کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن میرے پاس صرف 4 درہم ہیں، صرف 4 درہم ہیں، کیسے میں انتظام کروں گا؟ تو بس اتنا پوچھا کہ اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا تم شادی کا ارادہ رکھتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے آج کے دور کے لحاظ سے یہ نہیں دیکھا کہ بینک بیلنس کتنا ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنا کماتا ہے، کتنا جمع کے رکھا ہے۔ دینداری اصل تھی۔ آج ہمارے پاس معیار کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جس کی دینداری بھی نہیں، وہ مشرک، بدعتی، خرافی اور ایسے حرام کمائی کمانے والے۔ معلوم ہے کہ ساری گھر کو، گاڑی کو، جو بھی وہ کھاتے ہیں حرام کی کمائی ہے، اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کو اس گھر میں دے دیتے ہیں۔ اور یہ لڑکی بیچاری تہجد گزار دیندار، اس گھر میں ایک ایک سیکنڈ وہ خون کی آنسو روتی ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے آج کے ماں باپ کو، پیسوں دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کراتے ہیں۔ دینداری، اخلاق کون دیکھتا ہے آج؟ لیکن سعید بن مسیب نے کہا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ بڑا دیندار تھا وہ شاگرد، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی۔ اور عشاء کے وقت سعید بن مسیب
اپنی بیٹی کو لا کر حوالے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ صبح سویرے اٹھ کر جانے لگے سعید بن مسیب اپنے استاد کے اس محفل میں درس کے لیے، ان کی بیوی کہنے لگی اجلس، بیٹھو، میں تم کو وہ تعلیم دوں گی جو میرے ابا دیتے ہیں. کیسی عورتیں تھی سبحان اللہ، با اخلاق، دیندار، دین کا علم بھی انہیں، اخلاق والی بھی، سیدھے سادے لوگ. تم بتانا یہ میرے بھائیوں، عہد نبوی میں ہمیں واضح طور پر مثالیں ملتی ہیں کہ شادیاں بہت آسان تھیں، وہاں پر نکاح آسانی سے ہو جاتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کتنے نخرے ہیں، کتنے بہانے ہیں کہ ہم کو نہیں بلائے، ہم کو یاد نہیں کیے. آج کتنے رشتے توڑ لے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ شادی میں یاد نہیں کیے. میں نے مثال دی آپ کے سامنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال، جابر رضی اللہ عنہ کی مثال، ایسی ساری مثالیں اور بھی ہیں. اللہ کے نبی کو خود پتہ نہیں ہے، شادی ہو جاتی تھی. لیکن آج کتنے نخرے لوگوں کے، ہم کو بلائے نہیں شادی میں، اور فلاں رشتہ دار کو نہیں بلائے اس لیے بات چیت بند ہے، صحیح طریقے سے نہیں بلائے، کھڑے کھڑے بلا کر چلے گئے، فون میں بلائے تھے اور بس صحیح طریقے سے خیال نہیں کیے. یہ سارے بہانے، یہ سارے نخرے ہم لوگ آج کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں دین میں نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر سیدھی سادی زندگی تھی، اور یہ شادی کو عبادت کی نظر سے دیکھتے تھے. ہم اس کو آج کلچر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کی اہمیت کو، وقت کو گھٹا دیا اور بس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شادیاں کس قدر مشکل ہو گئی، کیا ریزن ہے، کیا اسباب ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یاد رکھو، یہ رسم و رواج کی بلاؤں نے آج کی شادیوں کو مشکل سے مشکل بنا دی ہے. کتنے رسم و رواج، منگنی سے لے کر رخصتی تک، اور رخصتی کے تک نہیں، اس کے بعد بھی کتنی بلائیں، کتنے رسم و رواج آج باقاعدہ. اور اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا، اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، کہ ہماری شادیوں میں اس قدر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہلدی کی رسم ہو، نسبت کے نام سے رسم ہو، اللہ حفاظت کرے، بڑی بڑی محفلیں قائم کی جاتی ہیں ان رسم و رواج کو اپنانے کے لیے. ہلدی کا رسم ہو، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جوتے چھپائی کی رسم، کتنی باتیں ہیں، اللہ حفاظت کرے. اور رسم و رواج کو اپنانے میں خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مرد حضرات کرتے ہوں گے لیکن بہت کم، لیکن اکثر عورتوں کا دخل ہوتا ہے. کیا کیا بہانے بناتے ہیں، ہمارا خاندان کا رسم ہم کر کے رہیں گے، ہماری دادی کی خواہش سے ہم کر کے رہیں گے، ہمارے نانا کی خواہش سے ہم کر کے رہیں گے، یہ ہمارے گھر کا رواج ہے، یہ سب کرنا ہے. بڑے لوگوں کا یہ عمل چلا آ رہا ہے، ہم اس کو ضرور کریں گے. یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ ہماری گھر کی عورتوں میں، خاندانی زندگی میں، معاشرے میں یہ سارے رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے. اور اس کے لیے کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک بھی اگر کہا جائے تو واللہ توبہ کر کے اٹھیں گے آپ. دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب چیزیں مشکلات پیدا کر کے غریب سے غریب گھروں میں ہم نے مشکل پیدا کر دی ہے. کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو ہم نے ویران کر دیا ان رسم و رواج کی وجہ سے. آج کل میں نے کہا کہ آج کل ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے. جس شادی میں جتنے رسم و رواج ہو اور اس کی بات چرچا ہوتی ہے عورتوں کی محفلوں میں کہ کیا کیا چیزیں کہ انہوں نے، آؤ جائیں گے، باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ سارے پھپھو کو بلا لو، خالہ کو بلاؤ، فلاں بہن کو بلاؤ، رسم شروع ہونے والا ہے، شروع کرو رسم. اور یہ بے شرمی کے ساتھ گھر کی بڑی عورتیں اس کی صدارت کرتی ہیں، اور یہ ان کی نگرانی میں، ان کی نظروں کے سامنے، جبکہ قبر کے حوالے ہونے کے قریب ہوتی ہیں، ایسی بوڑھی عورتوں کے سامنے یہ سارے رسم و رواج ہوتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتی ہیں. میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو یہ سب چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج رسم و رواج نے شادی کو مشکل سے مشکل بنا دیے. اور یہ رسم و رواج کرنے والے شادی کے حد تک نہیں، اس کے بعد بھی دیکھیے اگر اولاد ہو، اگر حاملہ ہو جائے گود برائی کی رسم کے نام سے، اور کیا ہے ڈیلیوری میں، پہلی ڈیلیوری ہو تو وہ لڑکی گھر والے دیکھیں گے، سارا ذمہ وہی اٹھائیں گے. اور کتنی بے شرمی کی بات ہے، وہ لڑکا جو پیمنٹ ادا کرنی چاہیے، ڈیلیوری کا خرچ ادا کرنی چاہیے، وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ، اور اس کی ماں بھی اور وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم پہلی ڈیلیوری تمہارے گھر والے دیکھیں گے، سارے بل تم بھرو گے. یہ سب چیزیں رسم ہیں ہمارے گھروں کی.
خاندان کی رسم میں اس لیے ہمیں کرنا ہے، اور نہ کریں گے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں نعوذ باللہ چلتی ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے رسم و رواج ختم کیجئے. شریعت میں شادی کی بات ہے، ایک نکاح ایک ولیمہ بس اتنا ہی ہے. نکاح ایک ہے، ولیمہ بس اتنا ہی ہے. اور کیا بھی نام دے لو، گیٹ ٹوگیدر، آج کل نام بدلا دیے، گیٹ ٹوگیدر، بس لوگ جڑتے، فرنٹ دعوت، کیا کیا چیزیں نعوذ باللہ. اس لیے ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات جو آج شادیوں کو مشکل سے مشکل بنا دی، یہ جہیز کی رسم اور ناجائز مطالبات. بہت ظلم کیا لڑکی گھر والوں کے پر، آج بھی ہو رہا ہے. گھر گھر کی کہانی ہے. 60% گھروں پر یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکی گھر والوں سے لوٹا جاتا ہے، مانگ مانگ کر کھاتے ہیں. اور ایسے بے شرم مرد نہیں، وہ لوگ نامرد ہیں. وہ لڑکا کا باپ بھی نامرد ہے، وہ شادی جو کرتا ہے مانگ کر، جو لوٹتا ہے جہیز، وہ بھی نامرد ہے بالکل. اس میں بھی، اور جو لوگ ٹرینوں میں آ کر پیسے مانگتے ہیں، ان نامردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مانگ مانگ کر خون چوسنے والے، اللہ کے واسطے ایسوں کو لڑکی نہ دو. بہتر ہے کہ غریب سے غریب لڑکی کو دے دو. یہ لوگ جو مانگنے والے، ان کا مقصد نبھانا نہیں بلکہ آپ کے جائیداد کو ہڑپ کرنا ہوتا ہے، بینک بیلنس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور شرم نہیں آتی ان عورتوں کو. گروپ کی شکل میں جا کر بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے زیور ڈالو گے، دھمکاتے ہیں، ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ روپے کے زیور ڈالو گے، 5 لاکھ کے زیور ڈالو گے، تبھی ہم لوگ شادی کو ہاں مانیں گے. بیچارے مجبور ہو کر، قرضہ لے کر، تکلیف پڑھ کر زیورات جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرانے والے ہیں. اور اسی فکر میں بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کے فکر میں. اللہ ہدایت دے ان عورتوں کو جو مانگ کر لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں. بے شرم عورتیں، بے شرم مرد حضرات. اور وہ لڑکا صرف ہماری ماں بول دے وہی بس ہے. مجھے نہیں معلوم، امی بول دے، میں امی کو ناراض نہیں کر چاہتا. اللہ کو ناراض کروں گا، میں نبی کو ناراض کروں گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میں امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں ابو کے خلاف نہیں چاہتا. اس لیے جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دو، تبھی میں بھی مانوں گا، ورنہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، ان لڑکیوں کی بد دعا سے بچو جو ظلم کر رہے ہیں. قیامت کے دن لڑکی ہوگی اور لڑکی کا باپ ہوگا، وہ ساس ہو، نڑن ہو، سسر ہو، شوہر ہو، چاروں کو کھڑا کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس خلاف ہو جائیں گے. ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ تم اس کا جواب نہ دے دو. اور اچھی موت نہیں آئے گی جو ظلم کر کے اس دنیا سے مریں گے. ہم نے دیکھا ہے کتنی عورتوں کو جو ظلم کرتی رہی، جو ستاتی رہی اپنی بہو کو، اور ناجائز مطالبات ڈیمانڈ کر کے لوٹتے رہے، بد دعا کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا سنی. مرنے سے پہلے بہت بری موت ہو کر مرے ایسے لوگ. تو میں کہتا ہوں کہ چوری کرنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، ظلم کر کے، ستا کر، رلا کر لوٹتے ہیں نا، یہ بھی تو گناہ ہے. میر تقی میر مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی تھی. ان کے گھر والوں نے بہت مطالبات رکھے تھے، بیچارے وہ بہت ساری رقم جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیے. بہت زیادہ رسم یہ جہیز دیے تھے انہوں نے. جب سب کچھ انہوں نے کیا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ابا، اس لڑکی سے کہا کہ تمہارے ابا تمہارے گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو اجاڑ دیے، ساری پراپرٹی بیچ دیے، وہ اکیلا ہے اب تمہاری زندگی بنانے کے لیے. بیٹی کو بہت تکلیف ہوئی، اسی سوچ میں، فکر میں بیٹی رخصت ہو گئی. اور یہ اور بات ہے کہ ان کے سسرال والوں نے بہت ستایا، بہت تکلیف دی، اور ڈیمانڈ کیا، انہوں نے پیسے لانے کا مطالبہ کیا، اور اسی فکر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اور وہ اس وقت اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر وہ شعر پڑھتے ہیں: اب آیا ہے خیال اس گاہ نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولا تیرے اسباب شادی میں. کہا کہ بیٹی میں نے سب کچھ کیا تیرے لیے، سب کچھ دیا، کاش کہ کفن بھی دیتا، میں بھول گیا کفن دینے کے لیے، وہ بھی دے دیتا اچھا ہوتا. سب کچھ رہ کر بھی تو اس جان کو گنوا دی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. آج یہ گھر گھر کی کہانی میرے بھائیوں. کتنی لڑکیاں ہیں بس صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ بھکاری لوگ آج اپنے آپ کو بھکاری تو نہیں کہتے، لیکن وہ اندر کے اندر بھکاری ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسی زندگی سے موت اچھی ہے. مانگ کر کھانے والے، ظلم کر کے کھانے والے، اور ستا کر لوٹنے والے، واللہ کہتا ہوں یہ غلط ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جن لوگوں نے بھی اس محفل میں، میں کہتا ہوں جن لوگوں نے بھی
ناجائز طریقے سے ظلم کر کے ستا کر کے جتنے پیسے لیے ہیں وہ پیسے لوٹا دو ورنہ آپ پکڑے جائیں گے، یا نہیں تو معافی مانگو، آپ جا کے آپ معافی مانگو، آپ نے جو پریشر ڈال کے ظلم کر کے ستا کر جو پیسے لیے ہیں وہ ادا کر دو یا معافی مانگو، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے، آپ کو یہ نہیں چھوڑے گا، یہ گناہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، رسم و رواج کے ساتھ ساتھ جہیز کے رسم کو ختم کریں، اور جتنے بھی یہاں پر نوجوان لڑکے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، آپ ضرور سمجھائیے اپنے ماں باپ کو کہ ہم مرد ہیں، ہم دینے والے بنیں گے، ہم دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں گے۔ آپ اگر لیں گے، آپ اگر لڑکی والوں سے لے لیں گے، آپ کو 4 باتیں سننے پڑے گی، وہ بار بار بول کے بتائے گی یہ چیزیں تمہیں لینے کا حق نہیں ہے، یہ سب ہمارے ابا دیے تھے، ہمارے ابا کے احسان سے تو پل رہا ہے، یہ سب باتیں سننے پڑے گی آپ کو۔ اگر دل میں اگر آپ کو ذرے برابر بھی غیرت ہے تو آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو کر اپنی شادی کے انتظامات کیجئے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی گھریلو اسباب ہیں، سامان ہیں، وہ آپ اپنے پیسوں سے خرید کر شادی کیجئے۔ آپ اللہ کے واسطے ہاتھ نہ پھیلائیے اور مرد بنیے، نامرد نہ بنیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تیسری ایک اہم بات جو آج شادیاں مشکل سے مشکل ہو گئی، وجہ یہ ہے کہ فضول خرچی، اسراف، فضول خرچی اتنے زیادہ، اللہ حفاظت کرے۔ ہماری شادیوں میں آج دیکھیے کتنے لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نسبت کے لیے باقاعدہ شادی محل بک کرتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ میں نے کہا کہ نکاح ایک ہے، ولیمہ ایک ہے، 2 ہی بس۔ یہ نسبت کے رسم 500 لوگوں کو بلاؤ، 800 لوگوں کو بلاؤ، باقاعدہ بڑے بڑے شادی محل بک کیے جاتے ہیں، اور 500 لوگوں کو دعوت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ادھر سے 100 اور پھل سویٹ وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، ان کے گھر سے 50، ایسے باقاعدہ بدلہ آپس میں تبدیل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں لین دین ہوتے ہیں یہ نسبت میں۔ یہ سب کون سکھا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے یہ؟ تو میں کہتا ہوں کہ نسبت کے لیے، میں جانتا ہوں ایک صاحب 10 لاکھ روپے اسپینڈ کیے صرف نسبت کے لیے۔ ارے اللہ نے جو دولت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں، مرضی جیسے چاہے لٹائیں، جیسے چاہے خرچ کریں، اسپینڈ کریں۔ اللہ حفاظت کے ہمارے معاشرے کو ہدایت دے۔ تعلیم کی بات آتی تو لوگ بولتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پیسے تعلیم میں اسپینڈ کرنی ہے۔ آج دیکھیے اس ملک میں اگر آپ ترقی کرنا چاہنے والا دور، اللہ حفاظت کرے، کیا کیا فتنے آئیں گے، کیا کیا آزمائش آئیں گے اس قوم کے مائنارٹی کے اوپر۔ ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ہے، اس ملک میں آپ کی عزت ہوگی۔ تعلیم ہے تو عزت ہوگی۔ خرچ کرنی ہے تعلیم پر خوب خرچ کیجیے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے۔ آپ ایسے ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیے جو بیچارے اچھے سکور کیے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس گول تک، ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے لوگوں پر پیسے خرچے کرنے کی بات آتی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں۔ وہی شخص اپنی بیٹی کی شادی میں صرف نسبت کے لیے 10-12 لاکھ روپے اسپینڈ کرتا ہے، اور شادی میں 3 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ تک بھی اسپینڈ کرنے کو تیار ہیں، لیکن تعلیم میں آج خرچ کرنے والے کون ہیں؟ فضول خرچی، کیا دکھاوا، ریاکاری، شہرت، نام کمانا، 4 لوگ تعریف کریں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کتنا بھی کر لو لوگ تمہارے خلاف بولیں گے، آپ کتنی بھی مہمان نوازی کر لو، آپ کا کھا کر شادی محل کے باہر جا کر آپ کی غیبت کریں گے، آپ کے خلاف بولیں گے۔ آپ کتنا بھی ان کو کھلاؤ، آپ کے خلاف بولنے والے بولتے رہیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والے بنو، لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو، اور کبھی بھی پوری زندگی بھی آپ محنت کر لو، لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لوگ آپ سے ہرگز بھی خوش نہیں ہوں گے، آپ کی کمی بیان کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام کمانے کے لیے، دکھاوے کے لیے فضول خرچی نہ کریں۔ اور بہت سے لوگ، افسوس ہوتا ہے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ لوگ دیکھا دیکھی دوسروں کے کمپٹیشن میں آ کر اپنے ڈاکومنٹ کو بینک میں رکھ کر لون لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ نہیں بیٹی کی شادی گرینڈ سے ہونی چاہیے، میرے پاس صرف 3 لاکھ روپے ہیں، میں شادی کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں تو اپنے دوست کو حیثیت دکھاؤں گا، ہمارا خاندان، ہماری حیثیت کیا ہے ہم بتائیں گے، ہم اپنا اسٹیٹس بتائیں گے۔ اس لیے سود پر قرضہ لینے والے آج بھی موجود ہیں،
10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک بھی. کیوں بھائی؟ بیٹی کی شادی کرانی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیکوریشن کے لیے 2 لاکھ روپے, رسم و رواج کے لیے 4 لاکھ روپے. یہ سب نظریں, اللہ حفاظت کرے. آپ دیکھیں گے ہر شادی میں, آپ دیکھیں گے معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے, کہیں نہ کہیں علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں. میرے بھائیوں, بتانا مقصد یہ ہے کہ آج شادیاں بہت مشکل سے مشکل ہو گئی. جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فکر شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے 1 سال 1.5 سال تک اس کی تیاری کے لیے اتنا وقت صرف کرتے ہیں, اور اتنی سوچ اور اتنی فکر. یہ سب چیزیں ہم معاشرے کو دیکھ کر لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے, معاشرہ کیا بولے گا, اسی فکر میں جیتے. لوگوں کو کوئی آپ کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کے مرنے کے بعد یہ ایک شخص بھی یاد نہیں کرتا آپ کو. اس لیے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر کے بجائے جیسا کچھ اسلام ہم کو سکھاتا ہے ویسا عمل کیجئے. اور اس سلسلے میں ان نوجوانوں سے کہوں گا, آپ غیرت والے بنیں اور شادی کو سادی کریں اور آسان سے آسان بنائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی برکت والی زندگی ہوگی. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کروڑوں لٹاتے ہیں, رشتے 3 مہینے 4 مہینے تک نہیں رکتے, خلا میں طلاق میں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. ایسرھا معونہ, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو اللہ کی برکت ہوتی ہے. ورنہ ایسے کروڑوں کروڑ لٹائیں گے اور آپ نے اس وقت رشتے میں بھی وہ بھی دینداری کا لحاظ نہیں رکھا, بس آپ کا مقصد یہ شادی کے مقصد نہیں پہچانے. اسی وجہ سے آج دیکھیے, آج شادی ہوتی ہے 6 مہینے نہیں گزرتے رشتے ختم ہو جاتے طلاق میں یا تو خلا میں. اللہ حفاظت کرے. میرے بھائیوں, آج مجھے اور آپ کو اس مقام سے, اس جگہ سے یہ میسیج لینا ہے کہ ہم جو بھی ذمہ دار ماں باپ ہیں, جو بھی ذمہ دار پیرنٹ ہیں, اپنے بیٹوں کی شادی میں رسم و رواج سے بچیے, جہیز نہ لیں اور فضول خرچی سے بچیے. یہ 3 اہم پوائنٹ یاد رکھ کے اس دنیا یہاں سے جائیں. واللہ اگر ایسی چیز ہے تو واللہ آپ کی زندگی اور آپ کے بچوں کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی, سکون کی زندگی ہوگی. ورنہ پوری زندگی یہ مصیبتیں آپ کو ستائے گی, ٹینشن والی زندگی گزرے گی. آج دیکھیے 35 سال ہو کر بھی 30 سال ہو کر بھی لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے, کیونکہ معاشرہ ویسا کر دیا ہے. ہمیشہ ہم لوگ کمپیریزن, ارے اللہ جس کو جس جگہ پر رکھا ہے اس حیثیت کے مطابق خوش رہیے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے. سامنے والا کیا کرتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے, میں بھی ویسے کروں گا. میرے سامنے والا وہ ابھی وہ آگے بڑھا تھا, اتنا کما لیا, وہ اگر 6 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اسپینڈ کر سکتا ہے تو میں کیوں 20 لاکھ نہیں کر سکتا میری بیٹی کی شادی کے لیے, اور میری بیٹی کی خواہش ہے ایسا کروں گا. یہ سب چیزیں بول بول کر لوگ اس طرح قرضے میں ڈوبے ہوتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد گھر کے پاس 10 افراد 5 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے. لوگوں کا قرضہ لے کر شادی کیا, ایسا کون کرو بولے؟ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا, نہ ہی قرآن نے اس کا حکم دیا. تو بہرحال نماز روزہ زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے, شادی بھی ایک عبادت ہے. اس کو سنت کے مطابق اپنائیں, انشاءاللہ اسی میں برکت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. جو بھی لڑکیاں شادی کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان لڑکیوں کی رشتے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, ان کی شادیوں کو آسان فرمائے. جو بھی نوجوان لڑکے شادی کے معاملے میں فکر مند ہیں اللہ ان لڑکوں کے لیے بھی آسانی عطا فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے. اور جو ماں باپ بھی اس کو لے کر فکر مند ہیں اللہ ان ماں باپ پر رحم کرے, ان کے مسائل کو بھی آسان فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحف رحیم رب حلیم.